یعنی اس کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، کٹھملا پر کی اور اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ دوستو، اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کے کٹھملا والے بیان پر ایم آئی ایم پارٹی کے نیتا جناب اسد الدین اویسی صاحب دیا خطرناک بیان۔ سی ایم یوگی پر پلٹوار کرتے ہوئے ایم آئی ایم پارٹی کے پرمکھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کیا خوبصورت بیان دیا ہے۔ دوستو، یوگی آدتیہ ناتھ کے کٹھملا والا بیان پر اسد الدین اویسی صاحب کس طریقے سے جواب دیا ہے، کس لہجے سے یوگی آدتیہ ناتھ کے اوپر پلٹوار کیا ہے، چلیے ہم اور آپ مل کر آگے اسد الدین اویسی صاحب کا پورا بیان سنتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کا شبھارمبھ کیا، سماجوادی پارٹی نے اس کا وروଧ کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروسیڈنگ کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو سماج کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ لوگ پڑھائیں گے انگلش اسکولوں میں، اور دوسرے کے بچے کے لیے اگر وہ سویدھا سرکار دینا چاہتے ہو، کہتے نہیں اردو پڑھاؤ اس کو، یعنی اس کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، کٹھملا پر کی اور اس کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ نہیں چل سکتا۔ ابھی آج سے تھوڑے دن پہلے اتر پردیش کے چیف منسٹر نے اتر پردیش کی اسمبلی میں یہ کہا کہ اردو پڑھنا کٹھملاؤں کی طرح مولانا بنانا کی بات ہے، سائنٹسٹ نہیں بنتے۔ اب ظاہر ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو تو اردو نہیں آتی، مگر وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے، اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ اردو پڑھنے سے کٹھملے بنتے ہیں۔ اب اتر پردیش کے مکھیہ منتری کے جو بزرگ تھے یا جس آئیڈیالوجی سے وہ آتی ہیں، ان کے کسی بھی شخص نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ گورکھپور سے آتے ہیں، اور اسی گورکھپور سے رگھوپتی صاحب فراخ بھی آتے ہیں۔ فراخ گورکھپوری اردو کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اگر شاید اسمبلی میں کوئی اٹھ کے بول دیتا مکھیہ منتری کو، تو مکھیہ منتری بولتے نہیں انہیں بھی کٹھملا ہے۔ تو یہ ان کی یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے ان کی۔ فراخ گورکھپوری گورکھپور کے شاعر تھے، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے ذہن اور دل پر گہن لگ چکا ہے، تو دنیا کی کوئی روشنی اس کے سر پہ نہیں پہنچ سکتی۔ فراخ گورکھپوری کا شعر کیا ہے سنیے، یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو بتا رہا ہوں، جو اردو بولنے والوں کو کٹھملا کہتے ہیں۔ فراخ گورکھپوری نے کہا تھا، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراخ، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم یعنی نیشنز آئے اس دیش میں، بستے گئے ہندوستان بنا۔ اب یہ جو آرگیومنٹ ان کا آر ایس ایس کا ہے کہ نہیں یہ باہر سے آئے، تم بھی باہر سے آئے، جتنے آرینس ہے باہر سے آئے، اگر اوریجنل ہے تو ڈریویڈین اور ٹرائبل لوگ ہیں۔ فراخ گورکھپوری نے سچائی کو بیان کر دیا۔ اب ان کو نفرت اتنی اردو سے ہے کہ ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ حسرت موہانی نے کلکتہ میں انگریز لیڈر کون تھا، مونٹیگو کے خلاف حسرت موہانی نے نعرہ لگایا تھا۔ کیا نعرہ لگایا تھا؟ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ اب شاید ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سبھاش چندر بوس، نریندر مودی ان کا اسٹیچو لگائے دلی میں۔ اب نریندر مودی ان کو چھوڑ دیے، تم ذرا یہ بولتے رہو۔ سبھاش چندر بوس جو آزاد ہند فوج بنائے تھے، اس کا نعرہ کیا تھا؟ اتحاد، اعتماد اور قربانی۔ اتحاد، اعتماد اور قربانی نعرہ تھا سبھاش چندر بوس کا، نیتا جی سبھاش چندر بوس کا۔ اس حیدرآباد سے وزیر سلطان
ایک مشہور فیملی تھی، ان کے ایک خاندان کے فرد نیتا جی کے ساتھ چلے گئے بھارت چھوڑ کے. اسی ملک میں حیدرآباد کے سفرانی صاحب تھے، نیتا جی کے ساتھ چلے گئے. یہ نہیں معلوم شاید مکھیہ منتری کو، تو یہاں حیدرآباد سے ہم مکھیہ منتری کو گیان دے رہے. رام پرساد بسمل کو ان کو نہیں معلوم ہوگا، ہندو تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. تو یہی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہہ کر بھگت سنگھ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے. اور یہی اردو کے لفظ کو علامہ کافی رحمت اللہ علیہ، جو مراد آباد کے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا مولانا کافی نے. جب 2 دن میں انگریز جج نے ان کو 2 مئی کو ٹرائل شروع ہوا، 4 مئی کو ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. تو دوستو، آپ نے سنا امام پارٹی کے پرمکھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا پورا بیان. یوگی آدتیہ ناتھ کے کٹم اللہ والے بیان پر کس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب جواب دیا ہے. دوستو، اگر آپ اسد الدین اویسی صاحب کے اس بیان سے سہمت ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے اپنا پرتکریا ضرور بھیجیں. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک. جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل. پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.